بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اخلاق کی پاکیزگی، اور اس سلسلے میں اس سے قبل ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں، اور بالخصوص یہ کہ ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ دین اسلام میں مسلمان کو نہایت تاکید کے ساتھ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان ہمیشہ عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کو اپنایا کرے، اور یہ کہ جو ناپسندیدہ قسم کی اخلاق و عادات ہیں ان سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے۔ اور اس سلسلے میں بالخصوص ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ وہ عادات یا وہ معاملات کہ جن کا تعلق روپے پیسے سے ہے اور مال و دولت سے ہے، تو اس سلسلے میں اخلاق کی پاکیزگی کی جو ہمیں بحیثیت مسلمان تعلیم دی گئی ہے، تو اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ مال کے لالچ سے اور ہوس سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے، یعنی طلب رزق حلال کی خاطر محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن مال و زر کی ہوس اور لالچ جس چیز کا نام ہے، اس سے انسان اپنے اخلاق و عادات کو اور اپنے دل کو بچائے رکھے ہمیشہ۔ اور اسی طرح مال کمانے کے معاملے میں انسان حرام راستے اختیار نہ کیا کرے، اور ہمیشہ خود کو انہی راستوں کے اندر محدود رکھے کہ جو راستے کہ جنہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین اسلام میں حلال اور مباح قرار دیا گیا ہے۔ اور مزید یہ کہ مسلمان کو یہ بات کسی صورت زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی دوسرے کے مال پر نظر رکھا کرے اور خود محنت و مشقت کا راستہ اپنانے کی بجائے اس کی سوچ ایسی ہوا کرے کہ دوسروں سے مجھے کچھ مل جائے گا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جہاں تک معاملہ ہے معاشرتی معاملات کہ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے جو صورتحال اور جو معاملات پیش آیا کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، تو اس سلسلے میں اخلاق کی پاکیزگی کا کیا تقاضا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں جہاں عقیدہ و ایمان کی درستی کا روز اول سے حکم دیا گیا ہے اور اس چیز کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے، تو روز اول سے ہی دین اسلام میں معاشرتی معاملات میں عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کو اپنائے رکھنے کی بھی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ان بنیادی ارکان میں بھی ہمیں اخلاقی تعلیم کا پہلو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں کہ جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، تو یہ جو اہم ترین معاملات ہیں کہ جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ، اور یہ اقرار توحید و رسالت، تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اہم ترین عبادت ہے نماز۔ تو فرمایا قرآن کریم میں، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تو روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ یعنی نماز کا جو اصل مقصد ہے کہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی اور اس کی اطاعت و فرما برداری، اس کے سامنے سر جھکانا، کبھی اللہ کے سامنے قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے، تو اس عبادت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین مقصود یہ بات بھی ہے کہ انسان کو، نمازی کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ انسان بے حیائی سے اور برائیوں سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے، کیونکہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ تو بے حیائی اور برائی یقیناً یہ تو بری عادات ہیں، یہ برے اخلاق ہیں، تو برے اخلاق سے بچنے کی تعلیم کا پہلو نماز میں موجود ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ فرمایا قرآن کریم میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے، یعنی مسلمانوں کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ وصول کر لیجئے، تاکہ اس طرح آپ انہیں پاک اور صاف کر دیں۔ یعنی زکوٰۃ کے تو لفظی معنی ہی یہی ہے کہ زکوٰۃ تزکیہ، یعنی پاک اور صاف کر دینا، یعنی وہ انسان کہ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہو تو گویا اس کا دل پاک اور صاف ہو گیا ہے مال کی محبت سے اور یہ کہ لالچ اور ہوس سے، اور اسی طرح وہ مال بھی پاک اور صاف ہو گیا ہے کہ جس میں سے زکوٰۃ ادا کی جا چکی ہے، اور اسی طرح وہ فقیر اور وہ مسکین اور وہ ضرورت مند کے جس کے حوالے کی گئی ہے وہ زکوٰۃ، اس کا دل بھی اس زکوٰۃ کی وصولی کی وجہ سے پاک اور صاف ہو گیا ہے۔ معاشرے میں جو دولت مند اور اغنیاء قسم کے لوگ ہیں، ان کے خلاف نفرت اور انتقام اور حسد جیسے جو قبیح ترین جو یہ سوچ ہے، تو اس قسم کی سوچ یعنی نفرت کا یہ جو جذبہ ہے، تو اس سے اور احساس محرومی سے اس کا دل، اس مسکین کا دل پاک اور صاف ہو گیا کہ جسے زکوٰۃ ادا کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اہم ترین عبادت روزے کے بارے میں ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جس کسی نے روزے کے دوران جھوٹ کو نہ چھوڑا تو پھر اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے، کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا پینا اس نے چھوڑ رکھا ہے، لیکن یہ کہ جھوٹ سے باز نہیں آتا، جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے روزے کے باوجود، تو پھر اس کا یہ روزہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ روزے سے اصل مقصود صرف یہ نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ کر بھوکا اور پیاسا بیٹھا رہے
اور خود کو تکلیف میں اور اذیت میں مبتلا کیے رکھے دن بھر صبح سے شام تک 30 دن، یہ مقصود نہیں ہے۔ کھانے پینے سے پرہیز صرف اتنی بات مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کے علاوہ مزید یہ کہ ہر برائی سے بھی پرہیز کرے، ہر برائی سے باز آ جائے۔ یہ ہے اصل روزہ، اور یہ ہے روزے کے دوران عمدہ اخلاق کی تعلیم۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه احد او قاتله فليقل انی صائم۔ تم میں سے کسی کا جب روزہ ہو تو وہ جھگڑا نہ کرے اور بے حیائی کی باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی بکے تو یہ جواب میں اسے یوں کہے کہ دیکھو میرا تو روزہ ہے۔ یعنی نہ تو خود کسی کے ساتھ جھگڑا کرے اور نہ بیہودہ گوئی اور فحش قسم کی فضول قسم کی گفتگو کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے تو یہ جواب میں اس کے ساتھ لڑنے کی بجائے اور اس کے ساتھ الجھنے کی بجائے یا گالی بکنے کی بجائے خاموشی اختیار کرے اور یوں کہے کہ میرا روزہ ہے۔ تو روزے سے بھی مقصود گویا کہ اخلاقی تعلیم کا پہلو روزے میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح ارکان اسلام میں سے حج، جو کہ اہم ترین عبادت ہے، کہ ظاہر ہے کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ حج کے بارے میں فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ جس کسی نے حج فرض کر لیا، یعنی اس نے حج کا ارادہ کیا اور پھر حج کا آغاز بھی کر دیا کہ احرام باندھ چکا ہے، نیت کر چکا ہے، حج شروع کر چکا ہے، تو اب وہ اس بات کو یاد رکھے کہ حج کے دوران بے حیائی کی باتوں سے، ہر قسم کی برائی سے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، کہ حج کے دوران ان چیزوں کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ جب حج کا اس نے آغاز کر دیا ہے تو اب نہ تو بے حیائی کا ارتکاب ہو، نہ کسی برائی کے قریب اسے پھٹکنے کی اجازت ہے، اور یہ کہ لڑائی جھگڑے کی بھی اسے اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے اللہ کی خاطر حج کیا اور حج کے دوران بے حیائی کی باتوں سے اور یہ کہ ہر برائی سے وہ پرہیز کرتا رہا، اب وہ حج کے بعد یوں واپس لوٹے گا کہ جس طرح وہ گناہوں سے پاک اور صاف تھا اس دن کے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو یوں حج جیسی اہم ترین عبادت میں بھی ہمیں اخلاقی تعلیم کا پہلو واضح نظر آتا ہے۔ اور مزید یہ کہ دین اسلام میں معاملات میں، معاشرتی معاملات میں جو انسان کو اخلاق کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کی ایک مثال یہ نظر آتی ہے کہ مسلمان کو نہایت تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ سچا انسان بنا رہے، سچ بولا کرے، اور یہ کہ جھوٹ سے وہ ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے، کہ مسلمان اور پھر یہ کہ جھوٹ بولے، یہ چیز مسلمان کو کسی صورت زیب نہیں دیتی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ۔
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، تم ہمیشہ سچ ہی بولا کرو، اس لیے کہ یہ جو سچ ہے یہ تو بھلائی تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ جو بھلائی ہے یہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی جو انسان ہمیشہ سچ بولتا رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سچ بولنے کی برکت کی وجہ سے وہ بھلائی تک جا پہنچے گا، کہ اسے ہمیشہ بھلائی کی توفیق اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی چلی جائے گی، اور پھر یہ کہ بھلائی اسے جنت تک پہنچا دے گی، اور یہ کہ انسان ہمیشہ سچ ہی بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں صدیق یعنی بہت زیادہ سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، تم جھوٹ سے ہمیشہ بچتے ہی رہو، اس لیے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ انسان کو پہنچاتا ہے فجور یعنی برائی تک، اور برائی انسان کو پہنچا دیتی ہے جہنم کی آگ تک۔ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، کوئی انسان جھوٹ ہی بولتا چلا جاتا ہے ہمیشہ یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ تو یوں معاشرت میں، اور یہ کہ انسانی معاشرے میں اپنے شب و روز بسر کرتے ہوئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں دین اسلام کی اس اہم ترین تعلیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیشہ صرف اور صرف سچ ہی بولنا ہے، سچائی کے راستے پر ہمیشہ گامزن رہنا ہے زندگی کی آخری سانس تک، اس لیے کہ سچ انسان کو بھلائی تک پہنچاتا ہے، اور بھلائی انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے، اور یہ کہ انسان جو ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اسے اللہ کے ہاں صدیق یعنی انتہائی سچا لکھ لیا جاتا ہے، اور یہ جو صدیق ہے انتہائی سچا انسان، اس کا مقام و مرتبہ جو ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے صدیقین کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو یہ ہے صدیق یعنی سچے انسان کا مقام و مرتبہ کہ نبیوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔